یہ اچھی طرح سوچ لیجئے کہ یہ غلط ہے کہ یہ نعمت جو اللہ کی ہے اور اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وہ چاہتا ہے یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، یہ میرے پاس ہو۔ اس کو حسد حرام ہے، حسد گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سب سے پہلے آسمان پر کیا گیا، یعنی یہ پہلا حسد، اور پہلا حسد زمین پر کیا گیا۔ آسمان پر جو کیا گیا وہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا حسد۔ زمین پر جو کیا گیا تو وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ تو یہ بیماریاں ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے اللہ سب کو دے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں برائی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ دعائیہ کلمہ کہتا ہے اللہ آپ نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے، ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما، ہمیں بھی یہ سواری دے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس نے یہ کہا کہ گویا جادو جو ہے وہ یاد رکھنا ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایک ہے ظاہری چیزیں، آپ نے کسی کو زہر پلائی، انجیکشن لگایا، ظاہری طور پر کہ کسی نے کسی کو شراب پلا دی، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت کھلا دیا، اس کے اثرات ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے ظاہری چیزیں۔ ان ظاہری چیزوں سے یعنی ان غلط کاموں سے اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الفلق، ویسے تو جوڑا ہے سورۃ الفلق اور سورہ الناس، جس کو معوذتین کہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے۔ اور یہ بہت ہی، اب یہ ہے کیا؟ اب اس کو کھولنا ہے۔ یہ جادو جو ہے یہ کیا ہے؟ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے ماننے لگ جائیں تو پھر تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس دنیا میں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے دنیا میں پیر ہیں کہ ایک پیر کو دوسرے پیر سے اختلاف ہوتا ہے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے دشمنی ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، تو وہ تو پھر تعویذ گنڈوں کے ذریعے، جادوگری کے ذریعے دوسرے آدمی کو ہی مار دے۔ اب اتنی پھر شام میں تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہی سے کام ہوتا ہے تو پھر یہ جناب والا جادوگر کر کے اور بشار الاسد کی چھٹی کرا دیتے، پھر اتنے خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ افغانستان میں اتنے عرصے سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزوں پر آپ غور کریں، پھر یہ بھی غور کریں کہ یہ سارے جادو پاکستان میں خصوصاً چلتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو برطانیہ میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ان پر یہ کیوں نہیں چلتے؟ یہ جو ہم پر کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں دم کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ان کے سر میں تکلیف ہو تو وہ انگلینڈ کی جاتے ہیں۔ ان چیزوں پر آپ غور کریں گے تو اہل سنت کے نزدیک دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے نوری، ایک ہے ناری۔ آپ اس پر غور، نوری علم یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ کسی بزرگ یا عالم کے پاس آئے، اس کو ہمارے بزرگ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں اصلاحی تعلق، کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے اور اس طریقے سے درد ہوتا ہے، وہ کوئی قرآن مجید کی سورت پڑھ کر یا سورۃ الشفا، سورہ فاتحہ، سورہ الحمد شریف پڑھ کر دم کر دیتا ہے، پاکیزگی کی حالت میں باوضو ہو، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو سائنس نے بھی تسلیم کیا۔ اگر وہ پڑھ کر پانی پر پھونک مارتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی پھول کی پتی مار دے، پھول مار دے، اس کے اثرات ہیں، اور اگر کوئی گندگی اٹھا کر پھینک کے مار دے تو اس کی بھی اثرات ہیں۔
یعنی غلط چیز کے بھی اثرات تو ہیں، شراب کے اثرات، شربت کے بھی اثرات ہیں، ان چیزوں سے انکار نہیں کیا جاتا، اور یہ ظاہری چیزیں ہیں اور ظاہری چیزوں کے اثرات رہے ہیں، اب بھی ہیں، رہیں گے۔ پھر اس پر بحث ہے کہ وہ ظاہری چیزیں جو اسباب ہیں اگر وہ حقیقت پر مبنی ہے، یعنی وہ چیز صحیح ہے تو اس کے اثرات ہیں، غلط ہے تو اس کے غلط اثرات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو بزرگ ہیں ہمارے، ان کی محنت یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، بس یہ ہے بات۔ تو جو علم ہے قرآن و سنت کے مطابق نوری علم جسے ہم کہتے ہیں وہ درست ہے، اور جو نقصان دینے کے لیے علم اختیار کیا جاتا ہے، اب مثال کے طور پر علم نجوم ہے، علم رمل ہے، پامسٹری ہے، یہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہے۔ ایک ہے علم، اور اسی طریقے سے آپ ہتھیار کو دیکھ لیجیے تو اس کے چلانے کا ایک علم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ تلوار کو دیکھ لیجیے اس کے چلانے کا ایک علم، فن ہے، اور آپ نے وہی چیز غلط استعمال کی تو اس کے نتائج غلط نکلیں گے، اور اگر وہی چیز صحیح استعمال کی تو صحیح نکلیں گے۔ تو کسی نے اگر قرآن مجید پڑھ کر کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ عمل کیا، یہ درست ہے، اور اگر اس نے کاکن من کسفن کاف، اچھا کسی دور میں مجھ پر بھی بڑے اثرات تھے، میں نے یہ ہندوؤں کی بڑی کتابیں پڑھی، پھر جادو کیا ہوتا ہے، یہ مسخرے کیا ہوتے ہیں، شیاطین کیا ہوتے ہیں، آنکھوں سے خون کیسے نکلتا ہے اور آنکھیں لال کیسے ہوتی ہیں، میں نے اس پر بڑی وہ کی، پریکٹس بھی کی۔ اب میں خود حیران ہوتا تھا، یہ آج تک جو پرانے لوگ ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو مرغیاں ہیں، ہمارا جو مرغیوں کا کھڈا ہے اس میں بڑی بیماری ہے، تعویذ دے دو۔ وہ ایک عرصہ ہوا میں نے کہیں پڑھا تھا، اور میں اس وقت یہ چیزیں بڑی پڑھتا تھا اور پھر اس پر اپنے طور پر تجربے بھی کرتا تھا۔ ایک کسی کاغذ پر لکھ دیا کاکن من کسفن کاف، اب یہ کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے نہ لینا، یہ ہندوؤں والے جملے، وہ آج تک ان کو فائدہ پہنچا، یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو کبوتر باز ہے اور یہ جو مرغ لڑاتے ہیں، مرغیاں نہیں، مرغ لڑاتے ہیں، یہ بھی میرے پاس بڑے آتے تھے، آج تک آتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے مٹھائیاں اور پیسے دیتے ہیں، ویسے تو کوئی ہمیں سے پوچھتا نہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، کبوتروں کا ادھر سے بھی کھڈا ادھر سے بھی، وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے کوئی چیز لکھ دی، یوں لکیر لالی، یوں لکیر، وہ ایک نفسیاتی طور پر وہ آدمی آنے والا مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ جناب مرغی کے کھڈے میں رکھ دیتا ہے، اتفاق سے جیت گیا تو بلے بلے، نہیں تو نہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ایک ضرورت کے لیے 100 پیر کے پاس جاتا ہے، 99 پیر سے دعائیں کراتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آخری پیر سے دعا کراتا ہے تو وہ کہتا ہے بلے بلے جناب، میرے پیر صاحب نے جو دعا کی ہے وہ میری ساری مرادیں پوری ہو گئی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو 99 ہیں انہوں نے بھی تو اللہ سے مانگا ہے نا، ایک طریقہ کار ہے نا، وہ انجام جہاں تک آ گیا تو اس پچھلوں کو بھلا دیا اور اسی کو سب کچھ کہہ دیا۔ اب میں آپ کو ذرا کھلی باتیں کر رہا ہوں، اچھی طرح سن لیجیے کہ جادو سیکھنا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جادو سیکھنا حرام ہے، مسلمانوں کے نزدیک جادو کرنا حرام ہے، جیسے شراب بنانا مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب بیچنا حرام ہے، شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ لیکن ایک سوال اس میں ہے کہ اگر کوئی شرابی ہو جائے تو اس سے شراب چھڑوانا
یہ جو عمل ہے آپ ظاہری اعتبار سے کریں یا روحانی اعتبار سے، اس کی اجازت ہے۔ جب یہ بات میں فرق واضح نہیں ہوتا تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ شراب بنانا حرام، شراب پینا حرام، شراب کا کاروبار کرنا حرام، لیکن اس بیماری سے کسی آدمی کو نجات دلانے کے لیے کوئی سبب استعمال کرنا یہ جائز۔ جادو سیکھنا مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے، جادو کرنا مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے، جادو کے اثرات پر یقین کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ ہاں یہ بھی وہم ہے۔ کیسے؟ اب آپ اس کو سمجھیے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس نے مارا آپ کو، لیکن آپ نے عقل مندی سے یا اپنی طاقت سے اس ہاتھ کو ہی پکڑ لیا تو وہ نہیں مار سکا۔